بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کے پجاری، دین کے باغی، اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے دشمن ہمیشہ چور راستوں کے ذریعے اپنے گنونے مقاصد پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی انسانیت کی قاتل ہے۔ اس کے ان گنت لاتعداد بے شمار دنیاوی نقصانات ہیں، لیکن چونکہ کفار کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جائے، مسلمانوں کی آبادی کو گھٹایا جائے، کیونکہ جس تیز رفتاری کے ساتھ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، ان ظالموں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے، حدیث کا سبق ہے۔ گزارش یہ کرنی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے جو داعیان ہیں، ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے عزل، اور آج کی حدیث عزل کے سلسلے میں ہے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ موضوع چونکہ نازک ہے، اس لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا انتخاب کرنا پڑ رہا ہے۔ عزل زوجین کے ملاپ کا وہ طریقہ ہے جس سے بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے حدیث مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے ازواجی تعلقات کے حوالے سے 3197ویں حدیث کتاب میں، اور دوسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعنہ كنا نعزل والقرآن ينزل متفق علیہ وزاد مسلم فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينہنا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے 1440ویں، اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب حدیث صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں آ جائے تو وہ تبصرہ سے مبرہ ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب النکاح 22واں باب ہے، عزل کا حکم۔ فواد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق یہ 1440ویں حدیث ہے، ورنہ 3559ویں ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے مزید احادیث انشاءاللہ آگے آئیں گی، اور اس سے مزید آپ کو وضاحت ملے گی۔ یہاں پر خاندانی منصوبہ بندی کے جو داعیان ہیں، صرف ان کو جواب دینے کے لیے میں ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے اس موضوع پر بڑا لمبا چوڑا مطالعہ کیا، اور کوئی آج نہیں، کم از کم کوئی پچھلے 25-26 سال سے اس موضوع کو پڑھ رہا ہوں۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس حوالے سے حدیث آگے آ رہی ہیں، تو عزل کے حوالے سے 3 شرعی حکم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بعض روایات سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مباح ہے، یعنی اس کی اجازت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے داعی اسے مستحب بلکہ فرض بنا کر پیش کرتے ہیں، جو کہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس حوالے سے مزید وضاحت انشاءاللہ اگلی حدیث میں آئے گی۔ آج کا حدیث کا سبق انہی الفاظ کے ساتھ مکمل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔